بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، چوتھے پارے کے شروع میں فرمایا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا کہ کون سی چیز ہمیں زیادہ محبوب ہے، کیونکہ صحابہ صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ پڑھ کر فوراً عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک باغ تھا مسجد نبوی کے پاس جو ان کو بہت محبوب تھا، انہوں نے وہ صدقہ کر دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، سب سے زیادہ ان کو محبوب تھا، اس کو انہوں نے اللہ کے راہ میں دے دیا، یعنی عمدہ مال خرچ کرے، اگر کسی کو کوئی چیز دے تو اچھی چیز دے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کریں؟ اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی ایمان کی روح ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں، کرنے کے کام کریں اور نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے لیکن حالت اسلام پر، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، مرتے دم تک کوئی کام اسلام کے خلاف نہ کرنا، تمہارا مرنا اور جینا اسلام پر ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دنیا میں کامیابی جب ملے گی جب ہم قرآن سے جڑیں گے اور آپس کے اختلاف سے بچیں گے، اس لیے آگے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، ایک امت بن کر رہو۔ آگے اللہ نے اس امت کو خیر امت کا لقب سے نوازا، اس کا ذکر ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو پوری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ پر ایمان رکھو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل، یہ امت بھی باقی تمام امتوں سے افضل ہے۔ ذمہ داری کیا ہے کہ تمام قوموں کو اسلام کی دعوت دے، برے کاموں سے روکے، ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، جو بھی طریقہ ہو برے کام سے روکے۔ آگے اس سورت کی ایک آیت ہے جو اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں سے خطاب کیا گیا کہ تمہاری جان اور مال کے بارے میں تم کو ضرور آزمایا جائے گا۔ بات جان پر بھی آ سکتی ہے، مال پر بھی آ سکتی ہے کہ بغیر جرم کے جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، کہ کبھی حجاب کا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے گی، کبھی اسلام کے خلاف کوئی بکواس کرے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کر مسلمانوں کو تکلیف دی جائے گی۔ حل کیا ہے کہ تمہیں صبر اور تقوی سے کام لینا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہٹنا نہیں ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، گناہ سے بچنا ہے اور دین پر جم جانا ہے۔ اور آگے اللہ نے اسی صورت کے اندر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی سازشیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، رائی کے دانے کے برابر بھی دشمن تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اللہ کو اپنا بنائیں، دشمنوں کی سازشوں کو اللہ ناکام کرے گا۔ اسی صورت میں اور ایک پیغام ہے جس کو ہم کو بار بار پڑھنا چاہیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمت مت ہارو، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حالات سے گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے۔ تم ہی سر بلند رہو گے، شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کفر کے پاس اگر طاقت آ گئی تو اس آیت کو ہم بار بار پڑھیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کی شان و شوکت، چمک دھمک، ان کی نعرے بازیاں، ان کا اکڑنا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، چند روز کی بہار ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اگر کسی انسان کو جو 2-4 دن عیش و عشرت کے مل جائے، پھر اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے، تو ایسا عیش و عشرت کس کام کا؟ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے کامیابی کا اصول بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، جم جاؤ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، وصابروا ورابطوا، تیار رہو، باہم متحد رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے سورہ نساء ہے، 4 پارے کے اخیر کے حصے کے اندر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ 2 کمزور طبقوں کا خاص خیال رکھو، عورتوں کا اور یتیموں کا۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ بڑا ہی ذلت کا معاملہ کیا جاتا تھا، تو قرآن نے ان کے حقوق بیان فرمائے اور ان کی میراث کا بھی ذکر فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے باپ کی وراثت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ عورتوں کے خاص طور سے اس کے اندر حقوق بیان فرمائے گئے۔ 1 سے زائد نکاح کرنے کے بھی جو ہے اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ 10 اور کئی عورتیں اپنی نکاح کے اندر رکھتے تھے، تو قرآن نے 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، مگر شرط کیا ہے؟ انصاف۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اگر آدمی حقوق ادا کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے، ہر ایک کا حق ادا کر سکتا ہے، تو 1 سے زائد شادی کی اجازت ہے مرد حضرات کو۔ اگر کوئی آدمی 1 سے زائد نکاح کرے اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کرے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر 1 سے زائد اس نے نکاح کیا تھا اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ ایک بات تو یہ کہی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو مہر دو خوش دلی کے ساتھ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ان کو مہر نہیں دیتے تھے، مہر دیتے بھی تھے تو بڑی جو ہے سخت دلی کے ساتھ اور طبیعت کے اوپر بوجھ سمجھ کر جو ہے مہر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا مہر دو خوش دلی کے ساتھ۔ مہر دینا یہ واجب ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو مہر ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور دوسری بات، کمزور طبقہ جو ہے یتیموں کا ہوتا ہے، تو یتیموں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ۔ آگے فرمایا اسی صورت کے اندر سورہ نساء کے اندر، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔
تو خاص طور سے اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وعاشروہن بالمعروف. اللہ کی سفارش ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.